باہر سے جتنے بھی آ رہے ہیں سب چور آ رہے ہیں. آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جاؤ. باہر سے جو بھی آ رہا ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر وہ صرف کمانے کے لیے آتا ہے. معزز سامعین کرام، آج ایک بیان سنا کہ ایک عالم دین اپنے منبر پر بیٹھ کر کے فرما رہے تھے کہ باہر کے علماء جو دوسرے علاقے سے دور دراز سے ہمارے یہاں پر آتے ہیں، وہ نماز پڑھانے نہیں، وہ دین پھیلانے نہیں، بلکہ وہ تمام کے تمام پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں. سب چور ہوتے ہیں اور یہ لوگ خواہشات کے پیچھے آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا یہ بات ایک عالم دین کے شایع نشان ہے؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں کہ جنہوں نے تمہارے علاقے میں آ کر سال ہا سال محنت کی ہے، جنہوں نے بدعات کے اندھیرے کو علم کی روشنی سے ختم کیا ہے، جنہوں نے یہاں کی عوام کو سنت کا راستہ دکھایا ہے، اور جن کی محنت سے آج تمہاری مسجدیں آباد ہیں، تمہارے بچے حافظ و عالم بن رہے ہیں؟ کیا یہی صلہ ہے ان محسنین کا؟ ذرا یاد کرو کہ کبھی تمہارے علاقے کے اندر میلاد، تعزیہ، سندل، قبر پرستی، سری شرک، عورت مرد کا اختلاط، نماز روزے سے غفلت، یہ تمام کی تمام برائیاں عام تھی. اور پھر کچھ علماء دور دراز علاقوں سے آپ کے علاقے میں آئے، کوئی دیوبند کی سرزمین سے، کوئی سہارنپور کی، کوئی مبارک پور کی، یا کوئی لکھنؤ یا کوئی اعظم گڑھ کی سرزمین سے یہاں پر آیا، اور یہاں پر آ کر کے انہوں نے محنتیں کی، اپنی جوانی، اپنی زندگیوں کو کھپایا. آج ان کی قربانیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام کے تمام چور تھے. باہر کے آنے والے علماء صرف پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے. ان علاقوں کی خواتین نے پردہ سیکھا، بچوں نے مکتب میں نماز سیکھی، مدرسے، مکاتب، حفظ کے ادارے قائم ہوئے. یہ سب انہی باہر کے آنے والے علماء کی محنت کا نتیجہ ہے. اور اب تو حال یہ ہے کہ جو عالم قرآن کی محنت کرے، سیرت کی دعوت دے، سنت کا چراغ لے کر گاؤں گاؤں گھومے، اسے چور کہا جا رہا ہے. یہ زبان تمہیں کہاں لے کر کے جائے گی؟ ایسی زبان سے نہ صرف علماء کی توہین ہوتی ہے بلکہ عوام دین سے متنفر ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنی ماضی کو نہ بھولو. اگر آج ہمارے اکابر اور ان کے وارثین تمہارے یہاں پر، تمہارے گاؤں، تمہارے دیہات اور تمہاری بستیوں کے اندر آ کر کے دعوت کا کام کر رہے ہیں اور دین کو پھیلا رہے ہیں، تو یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کی چوری نہیں ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، یہ تعصب کی بنا پر کہہ رہے ہیں یا حسد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. اگر تمہیں کسی عالم سے علمی یا اخلاقی اختلاف ہے تو علمی انداز میں آپ بات کریں، بد زبانی ہرگز نہ کریں. علماء پر عوامی منبر سے الزامات لگانا علم کی توہین ہے، علماء کی بے ادبی ہے اور قوم کی بگاڑ کا آغاز ہے. اے رب، ہمارے دلوں کو جوڑ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ایسی عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. تو علماء کو تو آپس میں محبت و اخلاص کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہیے. آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ علماء کی توقیر کرو. علماء خواہ کہاں سے آئے ہوں، اگر وہ حق لے کر کے آتے ہیں تو وہ ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں اور دین کے خادم ہیں. فرقہ پرستی یا صوبہ پرستی، علاقائی تعصب، یہ سب زہر ہیں. ہمیں علماء کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر دین کے راستے کو عام کرنا ہے، نہ کہ ان کے خلاف زہر اگلنا ہے. ہمیں نفرتوں کا نہیں، علم کا چراغ جلانا ہے. زبان سے نہیں، کردار سے امت کو جگانا ہے. نہ دیکھو یہ عالم کہاں سے آیا، دیکھو وہ قرآن کا پیغام کیسے لایا. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے.